پاکستان کی جانب سے امریکی ڈرون اٹیکس کے خلاف سخت احتجاج سامنے آیا ہے۔ کیا پاکستان کے موقف کی اقوام متحدہ میں تائید ہو سکے گی؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ دیکھیے، ڈرون اٹیکس کا پرائم منسٹر نواز شریف جب سے حکومت میں آئے ہیں انہوں نے یو این میں سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں جو ہے جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو رجسٹر کرایا ہے، اور پاکستان ایز این ایمرجنگ اکانومی، جس طرح آپ نے کل سنا کہ ہم لوگ جو ہیں ایک ایمرجنگ اکانومی بن گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے، اور پاکستان میں بہت سے فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز آ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کو کافی ایک سٹینڈ دیتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، تو ہمیں اسے ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے ہمارا ایک اسٹرانگ سٹانس ہے، جس کی وجہ سے پچھلی پیپلز پارٹی کے دور میں جتنے ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اگر ہم انہیں گنیں تو اب اس کے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اب تو میرا خیال ہے بہت کمی آئی ہے ڈرون اٹیکس میں۔ میرا خیال ہے یہ احتجاج بڑا اچھی طرح رجسٹر ہوا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ڈرون تو امریکہ کو مارنی چاہیے، افریقہ میں مارے تھے تو ان کو اس پہ اچھا خاصا فائن ہوا تھا، دے ہیڈ ٹو پے پینلٹی۔ کویسچن یہ ہے کہ ہماری حکومت پینلٹی کے ساتھ کیوں نہیں جاتی کہ ہمارے سارے جتنے بھی ڈرون لگے ہیں، جتنا نقصان ہوا ہے، جن کا نقصان ہوا ہے، سب کے کیس رجسٹر کر کے ٹیک امریکہ ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ۔ آئی تھنک خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور ہوگی اگر پریزنٹیشن ٹھیک ہو۔ انٹرنیشنل چارٹر کے تحت یا تو پھر یونائٹڈ نیشن کو آپ بین کر دیں، لنگڑا لولہا یونائٹڈ نیشن نہیں چل سکتا۔ اگر یونائٹڈ نیشن چارٹر میں یہ ہے کہ یو کین ناٹ ایکسرسائز ڈرون اٹیک آن انوسینٹ پیپل، اور ایون دین اف دے آر ایکسرسائزنگ دس then they are violating the law and the supremacy and the charter of United Nations. When a resolution has been adopted to go and they have given mandate to ISAF or NATO to curb the terrorists. Similar, the same house and the same UN has given this charter that no country can be attacked by the drone. So you cannot say that this for you it is right and for others it is wrong. If it's wrong for me, it's wrong for everyone. It's right for me, it's right for everyone. بالکل ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے ڈپلومیٹک جو ہمارے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے اور باقی ملکوں کے ساتھ، اس لیے کہ بہت سارے ملک اس کے خلاف ہے اور یہ آپ کی ساورینٹی کے خلاف ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر اس طرح کا ہوتا ہے وہ غلط ہے، تو ہمیں چاہیے اس وقت کہ ہم سیریسلی جتنے بھی ہمارے وہاں پہ ایمبیسی بیٹھی ہوئی ہے، ایمبیسی میں لوگ ہیں، وہ وہاں پہ جا کے اور اپنے وہاں پہ بات کرے ڈفرینٹ ملکوں سے، اور میرے خیال سے ہو سکتا ہے بالکل، اس لیے کہ یہ تو کھلے عام خلاف ورزی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کو اپنے موقف کی تائید کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو تھوڑا سا تکڑا ہونا پڑے گا، اس کا موقف جو ہے وہ خود بخود ہی منظور ہو جائے گا۔ ہم نے خود ہی اجازت دی ہوئی ہے ان کو، راہداری ان کو دی ہوئی تھی، ایئرپورٹس ان کو دیے ہوئے تھے، ڈرون ہم ان کے خود اپنے سرزمین سے اڑاتے تھے، تو پھر ان کی بھی آتیں کچھ خراب ہو گئی نا اس وجہ سے۔ تو اس میں اقوام متحدہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کہے جی ہماری خود مختاری ہے، آزادی ہے، یہاں جو ڈرون آئے گا ہم اس کو گرائیں گے، آئندہ پھر کوئی ڈرون نہیں آئے گا۔ دیکھیے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو یونائٹڈ نیشن میں پریزنٹ کرتے ہیں، پھر ہماری وہاں پر لابی کیا ہوتی ہے، پھر ہم کتنی آوازیں اپنی اس آواز کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دیکھ، جب ہم بات کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن بھی ایک انٹرنیشنل فورم ہے، دنیا کا، پوری دنیا کا وہ واحد فورم ہے جہاں دنیا کے تمام ممالک ان کی نمائندگی وہاں پر ہوتی ہے۔ تو یہ اٹس آل ڈپینڈ اپون فورن پالیسی کہ ہماری فورن پالیسی کیا ہے۔ ہم ہمسایہ ممالک کو تو صحیح طریقے سے سیٹسفائی کر نہیں پاتے، تو ہم کیا پوری دنیا کو سیٹسفائی کرنے جائیں گے اب؟ اور پھر جب ہم پھنس جاتے ہیں پھر ہم افریقن کنٹریز کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آج یہ حالات آ گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو فورن پالیسی کے اندرونی معاملات ہیں وہ قطعی طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیے، بالکل ہونی چاہیے۔ جب ہم یونائٹڈ نیشن کا جب ہم حصہ ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سالمیت پر کوئی کمپرومائز نہ ہونا چاہیے۔ ماضی میں کہیں نہ کہیں ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں پاکستان کی سالمیت پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں دنیا میں کہیں پر بھی ہونا چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ ڈرون میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، تو لہٰذا میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کہ ڈرون اٹیک میں ٹارگیٹڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی جو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، تو دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی لوگ ہو، کوئی بھی قومیت ہو، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بے گناہ لوگ مارے جائے۔
तो मैं ये समझता हूँ कि होना चाहिए और ड्रोन का उसके बंद करना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए। मेरे ख्याल में डेफिनेटली होनी चाहिए और होगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स की और इन चीज़ों की जो होती है, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल इस हक़ में पूरी जो है ड्रोन अटैक्स जो हैं ये किसी मुल्क की जो सालमियत, उनकी ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। और ये डेफिनेटली ये बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी इसको कोई सराहा नहीं जाता, इसके ख़िलाफ़ बात की जाती है। तो यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर में भी है कि किसी मुल्क के भी आप ड्रोन अटैक्स नहीं कर सकते। क्यों करेंगे आप? जब अब और हमें अमेरिका हर जगह कह रहा है कि जी हमने अपने फ़ौजी क़यादत को भी बताया और अस्करी को और अपना गवर्नमेंट लेवल पे भी बताया, हालांकि किसी को भी नहीं बताया गया। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहती हूँ कि ज़्यादती है और दुश्मनी है। और हमें अमेरिका को अपने जिस तरह सर पे चढ़ाया हुआ है, मेरे हाल में हम अपने मुफादात की खातिर, अपने मुल्क की सालमियत के हमें दिफा करना चाहिए और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से सख्त एहतजाज सामने आया है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी बरादरी की ताईद हासिल होनी चाहिए। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।